بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کڑھائی، چکن شنواری کڑھائی ہے یہ۔ اور آج کی یہ باتیں شور کے لیے نہیں، آج کی یہ باتیں خاموش دلوں کے لیے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں ایک ایسے مقام پر ضرور پہنچتے ہیں جہاں لفظ کم اور احساس زیادہ ہو جاتے ہیں، جہاں ہم بولتے نہیں، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی خاموشی کے بارے میں اشفاق احمد صابری کہتے ہیں کہ خاموشی بھی ایک زبان ہے، لیکن یہ زبان ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ یہ صرف وہی دل سمجھتا ہے جو خود بھی کبھی ٹوٹا ہو۔ زندگی جب ہمیں آزماتی ہے تو ہمیں لگتا ہے شاید ہم کمزور پڑ گئے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نمرہ احمد کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ انسان کو توڑتا نہیں، وہ اسے نیا بناتا ہے، زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور زیادہ صبر والا۔ ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ بدل گئے ہیں، رشتے پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن اشفاق احمد صاحب اس نقطے پر یہ بات کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ لوگ نہیں، ہماری توقعات ہوتی ہیں۔ توقع ایک ایسا قرض ہے جو ہم دوسروں پر رکھ کر خود کو اندر سے خالی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں محبت بن کر آتے ہیں اور پھر اچانک چلے جاتے ہیں۔ ہم انہیں اپنا نقصان سمجھتے ہیں، مگر اس کے بارے میں نمرہ احمد پتہ کیا کہتی ہیں؟ وہ اس بارے میں یہ کہتی ہیں کہ ہر جانے والا آپ کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کر ہمیں خود سے ملوانے آتے ہیں۔ ہم صبر کو صرف خاموش برداشت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ صبر کے بارے میں اشفاق احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صبر دراصل اللہ پر مکمل یقین کا نام ہے۔ جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے تو اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جو چیز دیر سے ملتی ہے وہ اکثر وہی ہوتی ہے جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے سے لگے رہتے ہیں، ہمارا ہر کام، ہماری ہر چیز لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے، اور آخر میں خود سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ نمرہ احمد اس احساس کو یوں بیان کرتی ہیں کہ جو شخص اپنے رب سے جڑ جائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، اور جو خود سے سچا ہو جائے وہ دنیا کی کسی بے وفائی سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر آج آپ خاموش ہیں تو اس خاموشی کو اپنی کمزوری نہ سمجھیں۔ اشفاق احمد یہ کہتے ہیں کہ خاموش لوگ اکثر سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لڑائیاں اپنے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں، باہر نہیں۔ ابھی بھی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو چلیں ان خوبصورت باتوں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں ہم کچھ رشتوں کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں، اور کیسے جو ہے وہ ہمارے دل کو یہ چیزیں سکون پہنچاتی ہیں۔ سب سے پہلے اشفاق احمد صاحب کا ایک خوبصورت قول مجھے یاد آ گیا ہے کہ زندگی وہ نہیں جو ہم نے گزاری، بلکہ وہ ہے جو ہم نے دوسروں کے لیے بنائی، کہ ہم کتنی آسانیاں جو ہے وہ دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ اور نمرہ احمد کہتی ہیں کہ محبت اور احترام وہ دو خزانے ہیں جو رشتوں کو ہمیشہ جوان رکھتے ہیں، اس لیے احترام کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ رشتے صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہمیں سچائی، صبر اور محبت سکھاتے ہیں۔ سوچیں، آپ کے قریب جو لوگ ہیں، والدین، بہن، بھائی، دوست، ہم سفر اور کئی رشتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں صرف خوشی لانے کے لیے نہیں ہیں، وہ آپ کو آپ کا بہترین ورژن دکھانے کے لیے ہیں، کبھی ہنسانے کے لیے تو کبھی رلانے کے لیے، لیکن ہمیشہ بہتر بننے کی راہ دکھانے کے لیے۔ اور یہی رشتے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ محبت اور احترام حاصل کرنے سے نہیں بلکہ دینے سے آتا ہے۔ روحانیت صرف خاموشی میں بیٹھنا نہیں، روحانیت ہے اپنے دل کو سننا، اپنے اندر کی روشنی کو پہچاننا اور دوسروں میں بھی روشنی دیکھنا، یعنی دوسروں میں اچھائیاں دیکھنا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بس دوسروں میں خامیاں اور برائیاں دیکھتے رہیں، جیسے ہم میں اچھائیاں ہیں اس طرح سامنے والے میں بھی اچھائیاں ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کو بدلیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا دل آپ سے صاف رہے تو پہلے اپنا دل صاف کریں۔ اور نمرہ احمد کیا کہتی ہیں؟ سچائی اور شفاف دل کے ساتھ کیے گئے تعلقات اور اس طرح سے بنائے گئے تعلقات
کبھی نہیں ٹوٹتے۔ جب ہم دل سے شکر گزاری اور محبت کرتے ہیں نا تو دل خود بخود خوشی سے بھر جاتا ہے، اور جو خوشی ہم دوسروں کے لیے لاتے ہیں وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آتی ہے۔ کبھی اس کو آزما کے دیکھیں اپنی زندگی میں، کبھی سوچ کر دیکھیں، جو خوشیاں آپ نے دوسروں میں بانٹی ہوتی ہیں نا وہی خوشیاں آپ کی طرف لوٹ کر آتی ہیں۔ اور جب آپ دوسروں کو خوش کرتے ہیں نا، یعنی اللہ کے بندوں کو خوش کرتے ہیں، تو اللہ اپنے فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے آپ کو خوش کرنے میں، آپ کے لیے خوشیاں بانٹنے میں۔ تو آپ کی خوشیاں مزید بڑھتی جاتی ہیں، نعمتیں مزید بڑھتی جاتی ہیں، نعمتیں بانٹیں گے تو نعمتیں ہی واپس آئیں گی۔ زندگی میں کبھی جھگڑے یا غلط فہمیاں بھی آتی ہیں، لیکن یہی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ معاف کرنا اور دل کو صاف رکھنا کتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ طاقت ہمیں سکون دیتی ہے اور رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ کچھ موٹیویشن کی بات کریں تو ہر انسان کے اندر ایک روشنی ہے، ایک طاقت ہے جو ہمیں حالات سے اوپر اٹھا کر بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے۔ یہ روشنی نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے رشتوں کو بھی روشن کرتی ہے۔ جب ہم خود سے محبت کرنا سیکھتے ہیں، اپنے دل کو معاف کرنا سکھاتے ہیں، تو دوسروں کے ساتھ ہمارے رشتے بھی پرسکون اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نہیں ہے، یہ رشتوں، محبت، روحانیت اور خود کی پہچان کا بھی سفر ہے۔ اس کے بارے میں اشفاق احمد صاحب بھی کچھ کہتے ہیں جو مجھے یاد آ جاتا ہے، وہ ہے دل کی سنو، دل کا اعتماد کرو، دل کی رہنمائی کو کبھی کم نہ سمجھو۔ یعنی کچھ فیصلے نا دل سے پوچھ کر بھی کرنے چاہیے۔ نمرہ احمد کہتی ہیں رشتے جتنے پرسکون اور خوبصورت ہوں وہ اتنے ہی پرسکون دل میں رہتے ہیں۔ تو آج تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کے قریب بیٹھیں، سانس لیں، اپنے پیاروں کو یاد کریں، ان رشتوں کو جو ہمیں سنبھالتے ہیں، اور اس روشنی کو یاد کریں جو ہمیں اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ کیونکہ آخر میں کیا رہ جاتا ہے انسان کے پاس؟ آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کی روحانیت۔ اور یہ جو آپ کی روحانیت ہے نا، یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ یہ لمحہ یاد رکھیں، اپنے دل کو سنیں، رشتوں کی قدر کریں اور ہر دن کو ایک نیا موقع سمجھ کر جئیں۔ یہ جو زندگی ہے نا یہ بہت مختصر اور تھوڑی سی ہے، اس کو لڑائی جھگڑوں میں، سازشوں میں، لوگوں کا دل دکھانے میں، لوگوں کا دل برا کرنے میں گزارنے کی بجائے اچھے سے جئیں۔ جب آپ اچھے رہیں گے نا، سامنے والا بندہ کتنا تنگ کر لے گا۔ تو اس لیے ہر موقع کو، ہر دن کو خوبصورتی سے جینا سیکھیں، خوبصورت بنانا سیکھیں۔ اور انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں جی ہماری کڑاہی اب ریڈی ہونے لگ گئی ہے، اس کا بالکل اینڈ ہے۔ اس میں ہم نے چکن ڈالا، پیاز فرائی کیا، پھر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، اس کو تھوڑا سا بھونا، پھر اس میں ہم نے ہلکا سا بھونتے ہم نے اس کو چکن ڈال کے فرائی کر لیا۔ پھر جب چکن ڈال کے فرائی کیا تو ہم نے اس میں ٹماٹر ڈالا، پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ نمک اور کالی مرچ ڈال کے اس کو کچھ دیر پکایا۔ ٹماٹر کی چاہے آپ پیوری ڈال لیں تو چاہے آپ ٹماٹر کاٹ کے ڈال لیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ پھر اس کے بعد جی ہم نے اس کو اچھا سا بھونا، جب یہ اچھا سا بھن گیا تو پھر ہم نے اس میں ڈالا جی ہری مرچیں ڈالنی، آپ کی مرضی ہے۔ ہری مرچیں صرف ہم نے اس لیے ڈالی ہیں کہ تھوڑی خوبصورتی اور تھوڑا سا اچھا ذائقہ دیتی ہیں، کچھ لوگوں کو ہری مرچوں کا ٹیسٹ بہت پسند ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالے جی کٹے ہوئے لیموں اور دھنیا ڈال کے ہم نے کر لیا ہے گارنش۔ اگر آپ کو ہماری ڈش پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور پھر دوبارہ اسی طرح کی خوبصورت باتوں کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ آئیے گا۔ نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اسے آن کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ جاتے جاتے اچھا سا لائک اور خوبصورت باتوں پہ کوئی بات تو کہتے جائیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔